آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر دہشت گرد حملے کی گتھیاں سلجھنے لگیں۔ بی بی سی نے ساجد اکرم کے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر کرنے کی تصدیق کر دی۔ بلومبرگ کے مطابق دونوں نے بھارتی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ بی بی سی کے مطابق والد نے بھارتی اور بیٹے نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا۔ دونوں حملہ آور 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس سڈنی روانہ ہوئے۔ آسٹریلوی ٹی وی کے مطابق ساجد اور نوید اکرم عسکری انداز کی تربیت لینے کے لیے فلپائن گئے تھے۔ فلپائن امیگریشن کے ترجمان نے بتایا کہ فلپائن جانے کے لیے 50 سالہ ساجد اکرم نے انڈین پاسپورٹ استعمال کیا تھا۔ دونوں نے فلپائن کے جنوبی شہر ڈاوو میں اپنی حتمی منزل بنایا تھا اور اسے جریدے میں شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ واقعے میں رو سے ملوث ہونے کے شواہد بھی پائے گئے ہیں۔ سڈنی واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام، بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا زمیں بوس ہو گیا۔ سڈنی میں دہشت گرد حملہ کرنے والے بھارتی نکلے۔ نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شہری نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ کہا حملہ آوروں کا تعلق بھارت سے ہے۔ نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا نے حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے ہونے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا۔ آسٹریلوی حکام کا بھارتی انٹیلیجنس حکام سے رابطہ، حملہ آور کے پس منظر کی تفتیش کے لیے معاونت مانگ لی۔ بھارتی انٹیلیجنس نے تعاون کا یقین دلایا۔ سڈنی حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کسی بڑے انتہا پسند گروپ کے ملوث ہونے کا امکان نہیں۔ دونوں حملہ آور شدت پسند نظریات سے متاثر تھے۔ نوید اکرم کو 2019 میں آسٹریلوی خفیہ ایجنسی کی جانب سے زیر نگرانی رکھا گیا تھا۔ اس وقت نوید اکرم کو خطرہ نہیں سمجھا گیا تھا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا اسلحہ قوانین مزید سخت کرنے کا اعلان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 1,71,922 پوائنٹس کی تاریخی سطح کو چھو گیا۔ 100 انڈیکس میں 580 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 اہم گروپس قائم۔ NFC سے متعلق مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے۔ صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر ورکنگ گروپ تشکیل۔ وسائل کی تقسیم سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ بلوچستان کریں گے۔ قرضوں کے استعمال، ٹیکس ٹو GDP تناسب اور صوبوں کو وسائل کے براہ راست منتقلی پر بھی ورکنگ گروپ تشکیل۔ NFC سے متعلق دوسرا اجلاس آئندہ ماہ جنوری تک وسط تک متوقع۔ فیض حمید اور بانی PTI پر نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرنے کا الزام۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کا کہنا ہے قوم کے نوجوانوں کو انتشار پر لگایا گیا، ایسے راستے پر چلایا گیا جس سے ان کا مستقبل خراب ہوا۔ فیض حمید نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ان کو ملنے والی سزا سے ایک مثال قائم ہوئی۔ آج جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ فیض نیازی گڑھ چور پاکستان کی تباہی ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈگری کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے اعتراضات مسترد کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا معاملے کی حساسیت کے پیش نظر چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے تحت 2 رکنی بینچ کی تشکیل بالکل قانونی ہے۔ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری چیف جسٹس کے خلاف تعصب کی کوئی ایک قانونی وجہ بھی بیان نہیں کر سکے۔ عدالت نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو فریق بنانے منشیات کے مقدمات میں ناقص تفتیش اور کمزور پروسیکیوشن۔ لاہور ہائی کورٹ نے مجرم کی 11 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ 2 رکنی بینچ کے رکن جسٹس طارق ندیم نے تحریری فیصلے میں قرار دیا منشیات سے حاصل ہونے والی رقم دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ یہ خطرہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ منشیات کا پھیلاؤ معاشرتی امن کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ پروسیکیوٹرز اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ اوباڑوں میں اغوا کیے گئے تمام 10 مسافروں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق بازیاب مغویوں کو تھانہ کھمبڑا منتقل کیا گیا۔ دیگر مسافر قریبی کماد کے فصلوں میں چھپ گئے تھے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈرائیور اور ہیلپر اسپتال منتقل۔ پولیس کے مطابق ایک مسافر دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوا۔ ڈاکوؤں نے ہارٹ اٹیک والے مریض کو راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ بس میں خواتین اور بچوں سمیت 29 مسافر سوار تھے۔ ڈاکو خواتین اور بچوں کو چھوڑ کر باقی مسافروں کو ساتھ لے گئے تھے۔ بس صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ شیخوپورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت۔ سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور واربرٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹس دیے جائیں گے۔ جنگ میں 1300 اور کمالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹ ملیں گے۔ سانحہ APS قربانی کی لازوال داستان، کسی کا لخت جگر بچھڑا، کسی کا بھائی جدا ہوا۔ سانحہ نے پاکستانی قوم ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا دیا۔ دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا۔ پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور دیگر عملے سمیت 140 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ پاک فوج اور عوام دہشت گردوں سے آج بھی نبرد آزما۔ وطن کی خاطر اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود حوصلے جوان اپنی جانیں وار کر امن کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانی کو قوم سلام۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا APS شہداء کو خراج عقیدت۔ 1971 کی جنگ میں مکتی باہنی نے مشرقی پاکستان میں بے گناہ پاکستانیوں کا قتل عام کیا۔ جنگ میں پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے جھوٹے، من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ 1971 کی جنگ کے غازی پاک فوج کے میجر ممتاز حسین شاہ ریٹائرڈ نے جنگ کی آپ بیتی سناتے ہوئے بتایا کہ اکتوبر 1970 سے لے کر اگست 1971 تک سرحد سیکٹر میں تعینات رہا۔ جو بھی شخص متحدہ پاکستان کے حق میں تھا وہ مکتی باہنی کا دشمن تھا۔ سپریم کورٹ نے سندھ پولیس افسران کی سینیورٹی سے متعلق اپیلیں مسترد کر دیں۔ سندھ سروس ٹریبونل کا فیصلہ برقرار۔ عدالت نے 2019 سے قبل والی سینیورٹی بحال کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے سینیورٹی بحالی کو آئینی حق قرار دیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے دائر اپیلیں خارج کر دی گئیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ ملک کے مختلف شہروں کی فضا انتہائی آلودہ۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 284 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں AQI 238، گوجرانوالہ میں 251 تک پہنچ گیا۔ خیبر پختونخوا میں فضائی آلودگی۔ پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 491 ریکارڈ کیا گیا۔ دھند کی وجہ سے بند ہونے والی موٹر ویز کھول دی گئی۔ کراچی اور بلوچستان میں زلزلے کے جھٹکے۔ شہر قائد میں زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ۔ کلفٹن، صدر، شاہ فیصل کالونی اور لیاقت آباد میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ PECHS، ڈیفنس، ناظم آباد بھی لرز اٹھے۔ رات 12:51 پر آنے والے زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر کا لیاری کا دورہ۔ مخدوش عمارتوں کا جائزہ لیا۔ جو عمارتیں رہائش کے قابل نہیں انہیں فوری خالی کروانے کا حکم۔ بلوچستان کا علاقہ سون میانی اور سبی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بلوچستان میں ٹرین سروس ایک روز کے لیے معطل۔ ریلوے انتظامیہ کے فیصلے کے تحت کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے روانہ ہونے والی بولان میل آج نہیں چلے گی۔ سرحدی شہر چمن کے لیے چلنے والی چمن پیسنجر ٹرین سروس بھی معطل رہے گی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی۔ مسافروں کو پیشگی آگاہی اور متبادل انتظامات سے متعلق مزید معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی عوام کے حق خودارادیت کی توثیق کی قرارداد منظور۔ UN میں 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 نے مخالفت کی، 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی بستیوں کی منظوری کی سخت مذمت۔ مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا امن عمل کی حمایت اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پر امید، کہتے ہیں یوکرین اور یورپی رہنماؤں سے جنگ بندی پر بات چیت ہوئی۔ امن منصوبے پر یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس معاملے پر صدر زیلنسکی اور روسی ہم منصب پیوٹن سے بھی رابطے میں ہوں۔ ٹرمپ نے منشیات کو تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے BBC کے خلاف $5 ارب ہرج جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔
برلن میں جاری یوکرین امریکہ مذاکرات کے دوران سیکیورٹی ضمانتوں کی ڈاکیومنٹس پر پیش رفت۔ امریکی نمائندوں کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان 90% مسائل حل ہو چکے۔ ماسکو حتمی معاہدے میں ضمانتیں قبول کر لے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے مغربی ممالک سلامتی کی ضمانت دیں تو نیٹو میں شمولیت کی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ روس نے یورپی یونین کے جارحانہ اقدامات کو بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے یورپی قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ نازی ازم پورے یورپ میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ امریکی قومی سلامتی میں نئی حکمت عملی کا مقصد یورپ کو اپنا حکم نافذ کرنے سے روکنا ہے۔